اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا۔ ہدایت ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے لیکن اس کو اختیار نہیں کرتے، گمراہی کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، نہ نفع دیا ان کی اس تجارت نے ان کو، یعنی یہ جو ہدایت چھوڑ کر گمراہی کی طرف دوڑتے ہیں، یہ تجارت جو ہے یہ ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ ما نفی کے لیے ہے رابحت، ربحن میں نے منافع۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت بھی نہیں پاتے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ استوقد، آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ، اس آگ کی وجہ سے آگ نے ان کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا۔ آج کل تو لائٹیں ہیں، پرانے زمانے میں راستہ دیکھنے کے لیے بھی آگ جلائی جاتی تھی۔ تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح ہے جس طرح انہوں نے آگ جلائی۔ جب اضاءت یہ ضیاء سے بنا ہے، ضیاء کا معنی روشنی ہوتا ہے، تو اضاءت روشن کر دیا، ماحولہ، ان کے ارد گرد کو، ان کے ماحول کو، ماحول کا معنی ارد گرد، یعنی آگ نے ان کے ارد گرد روشنی کر دی۔ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا۔ یعنی آگ جب پرالی ڈال کے آگ جلائی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ تو نہیں نہ جلتی، وہ تو پرالی جل جائے گی تو آگ ختم ہو جائے گی، تو وہ پرالی جل گئی تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں میں، اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ لا یبصرون، کوئی چیز نہیں دیکھتے وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو وہ اندھے پن سے اب لوٹیں گے نہیں، باز نہیں آئیں گے۔ گونگے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عظمت رسالت کی بات ان کی زبان پر نہیں آتی، اس لحاظ سے وہ گونگے ہیں۔ اور بکمن، بہرے ہیں کہ وہ عظمت رسالت کی بات، کمالات نبوت کی بات کو سن نہیں سکتے، اس لیے وہ بہرے ہیں۔ عمیون، اندھے ہیں، یعنی ان قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن انہیں کمالات نبوت نہیں نظر آتے۔ اسی لیے جو آیتیں عظمت رسالت کی ہیں ان کو نہیں بیان کرتے اسٹیجوں پر۔ جو بتوں کی نفی والی آیتیں ہیں وہ انبیاء اولیاء کے لیے لگا دیتے ہیں کہ نہیں جو کچھ نہیں کر سکتے، تو اس لیے قرآن پاک میں ان کو ہدایت نظر نہیں آتی، عظمت رسالت کی بات نظر نہیں آتی، اس لیے مناظرے شروع کر دیتے ہیں۔ فہم لا یرجعون، وہ اس چیز سے باز نہیں آئیں گے، کبھی بھی باز نہیں آئیں گے، نہ ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ ہے۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ہے ان بادلوں کی طرح سے جو آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ سیب میں نے بادل، من السماء، آسمانوں میں، فیہ ظلمات، جن بادلوں کے اندر اندھیرے ہوتے ہیں۔ جب دوپہر کے وقت بادل آتے ہیں نا تو دوپہر کے وقت ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یہ مغرب کا ٹائم ہے۔ ان بادلوں میں اندھیرے ہیں اور رعد ہے۔ رعد تفسیروں میں آتا ہے یہ جو بجلی چمکتی ہے یا اس کو رعد کہتے ہیں، یا فرشتے کو رعد کہتے ہیں، فرشتے کا نام ہے رعد۔ جن فرشتوں کی بادلوں پر ڈیوٹی ہے، فرشتے کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، تو جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ بادلوں کو ہانک کے ادھر لے جاتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے
بادلوں کو کوڑے کے ساتھ ضرب لگاتا ہے، جب ضرب لگاتا ہے تو اس سے چنگاری نکلتی ہے، جس کو کہتے ہیں جی بجلی کڑک پئی، فلانی جگہ سے بجلی ڈگ پئی۔ بادلوں کو وہ فرشتہ کوڑے کے ساتھ ضرب لگاتا ہے آگے چلانے کے لیے، تو پھر اس سے وہ جو بجلی نکلتی ہے، جیسے پتھر کو پتھر کے ساتھ رگڑا جائے تو چنگاری نکلتی ہے، اس طرح وہ چنگاری نکلتی ہے، تو کہتے ہیں جی فلانی جگہ پر بجلی گر پڑی۔ وہ برقن، برق میں نے بجلی، جن بادلوں میں اندھیرے ہیں اور رعد فرشتے کا کوڑا ہے اور بجلی ہے، تو جب بادل آتے ہیں بجلی چمکتی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں، جب بدل گڑ گڑ کرتے ہیں تو پھر اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، من الصواعق، بجلیوں کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں اس کڑک کی وجہ سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو، اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ فرمانے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی، جن آنکھوں سے وہ عظمت رسالت کو نہیں دیکھتے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ فلما اضاءت لہم، کلما میں نے جب بھی، اضاء ضیاء کا معنی روشنی ہوتا ہے، تو اضاء جب روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تو مشوفی ہے، اس میں وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرے چھا جائیں، راستہ نظر نہ آئے، قاموا، تو وہ رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لے جائے ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، اللہ تعالیٰ اس ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ترجمہ کرو نا ان اللہ علی کل شیء قدیر کا۔ جی ایمان اور اسلام، تو وہ پہلے لکھوائے نا ان کو، ایمان عقیدے کا نام ہے، اسلام عمل کا نام ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام اسلام ہے، اور دل میں جو عقیدہ ہے، زبان اس کا اقرار کر رہی ہے، دل میں تصدیق ہے، عقیدے کو ایمان کہتے ہیں۔ اچھا جی، یہ شیئن کیا ہوتا ہے؟ علی کل شیئن، شے سے باب چلتا ہے شاء یشاء، جب ہم کہتے ہیں انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، یہ شاء اور شے ایک ہی چیز ہے۔ علی کل شیئن کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے، جو نہیں چاہتا تو اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے۔ جو چیز چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اللہ کی قدرت کی نفی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جو کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ تو جس چیز کو اللہ چاہے ہی نہیں، ادھر توجہ ہی نہیں کرتا، تو پھر اس کے کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے علی کل شیء قدیر کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ چاہتا ہے اس پر قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ علی کل شیء کا معنی جو ہے نا، شے مصدر ہے، اور اس سے ماضی کا صیغہ آتا ہے شاء، مضارع آتا ہے یشاء۔ انشاء اللہ کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا۔ تو یہاں علی کل شیء کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اس پر قادر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی آنکھوں کو اچکنا چاہے، ان کے کانوں کو لے جانا چاہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے۔ اب یہ منافقوں کی جو مثال پیش کی ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو رستہ نظر آتا ہے تو چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اندھیرے چھا جائیں تو پھر وہ رک جاتے ہیں۔ منافق ایسا کرتے ہیں، جہاں سے کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے، فنڈ وغیرہ مل جائے تو پھر توحید کے وہ لٹریچر بھی شائع کرتے ہیں، توحید کی کانفرنسیں بھی کرتے ہیں، اور جب فنڈ نہ کوئی ملے تو پھر رک جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں۔
साल में एक मरतबा इनको 1-2 बार तौहीद का दौरा पड़ता है, जबकि सुन्नी सारा साल ही मिलाद बनाते हैं। उनको तौहीद सिर्फ साल में 1-2 बार याद आती है, जब यहूद और नसारा से, यहूदियों और ईसाइयों से माल मिल जाए, एड आ जाए सऊदिया से। जो सऊदिया से एड आती है वो अमेरिका और इसराइल से एड आती है बरास्ता सऊदी अरब। तो साल में एक बार जो इमाम काबा इधर पाकिस्तान में आता है तो वो एड्स देने के लिए आता है। तो जब अंधेरे छा जाए तो रुक जाते हैं, जब रोशनी नजर आए, उनको रास्ता नजर आना शुरू हो जाए तो फिर वो चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुरान पाक में यह है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनको अंधा करके उठाएगा। देखें, काफिरों का बयान अल्लाह ताला ने 2 आयतों में छोटा सा, लेकिन मुनाफिकों के लिए ये पूरा सफ़ा अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के बारे में, पूरा रकू ही मुनाफिकों के बारे में है। काफिरों का थोड़ा सा जिक्र किया कि उनको आप तबलीग करें या ना करें वो नहीं मानेंगे, बस गल खत्म, उनको अजाब में मुब्तला करेंगे, अजीम अजाब होगा। लेकिन मुनाफिकों के खोल खोल के अल्लाह ताला ने एक एक चीज बयान कर दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन